غم شبیر کی جس دل کو خدا دے، کیا لے وہ زمانے سے زمانہ اسے کیا دے، کیا اس کا مٹا سکتا ہے یہ گردش دوران، شبیر کی مادر جسے جینے کی دعا دے، کیا اس کا مٹا سکتا ہے یہ گردش دوران، شبیر کی مادر جسے جینے کی دعا دے، نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے، نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ بر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب الکعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بن عبداللہ نور من نور اللہ، یا ایھا المشتقون جمالہ، صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقط قال حق سبحانہ تعالیٰ فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کلام شروع کرتا ہوں اس رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ہے بھی ہے، جو قیوم بھی ہے، جو رازق ہے، جو مالک ہے، جو تمام جہانوں کا بنانے والا ہے، جو دن اور رات کا بنانے والا ہے، جو دن اور رات میں ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور تمام تر درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ درود زحمت نہیں، عزت ہے، احسان نہیں، ایمان ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، رزق میں کثرت کا باعث ہے، خوشنودی آل محمد کی دلیل ہے، رحمت پروردگار کے نزول کی سند ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، مجھے دن کی روشنی کی قسم اور رات کے اندھیرے کی قسم۔ اب قسم وہ کھا رہا ہے، اب قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، جسے کائنات میں کسی حوالے کی ضرورت نہیں، جو خود سند ہے، جو خود مالک ہے، جو خود خالق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں کھائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 82 قسمیں کھائیں، اور ہر قسم کا تعلق یا علی سے ہے یا زارا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی بڑی قسمیں کھائیں، لیکن ایک قسم ایسی ہے جس نے تمام مفسرین کو حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا۔ اس قسم سے علی کے چاہنے والوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اسی قسم سے علی کے دشمنوں کو بڑی ہی جلن ہوتی ہے، بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں تارے نازل ہوتے ہیں، مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ یہ بات جس کو سمجھ میں آ جائے، یہ فقرہ اس کے لیے جنت ہے، یہ فقرہ نہیں، یہ آیت نہیں، یہ فقرہ ہے۔ جسے یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ فقرہ اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، اور کائنات میں زہرا کی چوکھٹ کے علاوہ اور کوئی چوکھٹ بنی ہی نہیں جہاں ستاروں نے سجدہ کیا ہو۔ پتہ چلا مخلوق قسم کھاتی ہے تو اللہ کی قسم کھاتی ہے، اللہ قسم کھائے تو زہرا کی چوکھٹ کی قسم کھاتی ہے۔ یہ کوئی عام چوکھٹ ہے، یہ زہرا کی چوکھٹ ہے، جس مخدومہ کی چوکھٹ کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں مقدر بنتے ہیں، جہاں مقدر سنورتے ہیں، جہاں مقدر اپنا فیصلہ سننے آتے ہیں، جہاں محمد کو رکنا پڑتا ہے، جہاں جبریل کو جھکنا پڑتا ہے۔ برس بنتے جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اور اللہ جس سے بغیر وسیلے کے گفتگو کرے اسے محدثہ کہتے ہیں، جس سے اللہ بغیر وسیلے کے گفتگو کرے۔ اللہ پیغمبر سے بولتا ہے تو جبریل کے ذریعے، اللہ بطول سے بولتا ہے تو سیدھا بولتا ہے۔ ایک بندے نے کہا مولا وہ کون سا موقع ہے جہاں اللہ بطول سے بولا؟ مولا نے فرمایا ان گنت مواقع ہیں جس میں اللہ نے ہماری جدہ سے گفتگو کی۔ اس نے کہا کوئی ایک لمحہ بتائیں۔ امام فرماتے ہیں جب اللہ نے ہماری دادی کا عقد ہمارے دادا علی سے کیا اور یہ نکاح عرش پر پڑا گیا، اور جس کا نکاح ہوا خود خدا تھا، خدا نے شہزادی کا عقد پڑھا اور اس کے بعد کہا بتائیے شہزادی حق مہر میں کیا لیں گی؟ شہزادی مسکرا کر کہتی ہیں جنت کی سرداری تو نے میرے صحن میں رکھ دی، نبیوں کا سردار میرا باپ بنا دیا، کائنات کا وارث میرا شوہر قرار دے دیا، تقدیر میرے دروازے پر بھیک مانگنے آتی ہے، ستارے میرے دروازے پر سلامی کرنے آتے ہیں، فرشتے میرے دروازے پر غلامی کرنے آتے ہیں، فرشتے میرے دروازے پر درزی بن کر آتے ہیں، نبی میرے دروازے پر رک رک کر اجازت مانگتے ہیں۔ تو نے کائنات کی ساری منزلتیں ساری عزتیں تو دے دی، آواز آئی نہیں بطول، حق مہر عورت کا حق ہے اور یہ وہ حق ہے جو عورت مانگ کر لیتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے آپ کو علی سے عقد کے حق مہر میں کیا چاہیے؟ بی بی سر جھکا کر کہتی ہیں مالک اگر تو مجھ سے میرا حق مہر پوچھنا چاہتا ہے تو بطول کا حق بطول کو محفوظ کر کے دینا۔ آواز آئی بطول کون سا حق؟ کہا علی کے حقداروں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دینا۔ ارے ہمیں جنت کی خواہش نہیں بلکہ جنت کو خواہش ہے کہ علی کے حقدار بطول کے طرفدار جنت میں آ جائیں۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس دروازے پر آتے ہیں فرشتے اور اپنے عہدے بھول جاتے ہیں، رک رک کر بتاتے ہیں اس دروازے کی عزت کیا ہے۔ نبی آتے ہیں زہرا کے دروازے پر رک جاتے ہیں، نہ صرف رکتے ہیں زہرا کے دروازے پر اپنا سر رکھتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ کر اونچی آواز میں کہتے ہیں بی بی اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ زہرا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کے دروازے پر آ کر اجازت کیوں مانگتے ہیں؟ فرمایا دنیا کو بتا رہا ہوں اس دروازے کی عزت کیا ہے، مگر ہے افسوس مسلمانوں نے جہاں رسول رک جایا کرتے تھے، جہاں رسول سلام کیا کرتے تھے، جہاں رسول اجازت مانگا کرتے تھے، ہے اس دروازے کو آگ لگا دی۔ 3 جمادی الثانی کا دن 10 محرم سے کم نہیں ہے۔ صبت الیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالہا۔ اور کائنات کی سب سے بڑی مصیبت جو کائنات کل ملکہ پر پڑی، جس کے بارے میں بی بی نے کہا کہ اگر روشن دن پر پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی۔ ارے مباہلے کی گواہ تھی، دربار میں کھڑی تھی، حسن و حسین کے سروں پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھیں ارے میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں بیٹوں کی قسم کھا رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ ظالم تخت سے اترا، بی بی کے سامنے آیا، اس نے تحریر کو پھاڑنا شروع کیا، نہ صرف تحریر کو پھاڑا، حسن و حسین دیکھ رہے تھے، اس نے بی بی کے رخسار پر تماچا مارا۔ ہائے بی بی نے تحریر کے ٹکڑے چننے شروع کیے، ہائے بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ القصہ مختصر زاداروں، آج کے دن مولا علی کے گھر سے ایک زخمی جنازہ اٹھا، تابوت تیار ہوا، سب نے وداع کرنا شروع کیا۔ امیر المومنین نے سوال کیا میرا حسین کہاں ہے؟ حسین ماں سے وداع کیوں نہیں کرتا؟ فضہ نے کہا ہوگا مولا حسین کہتے ہیں کہ اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ ایک مرتبہ آواز آئی میرے غریب حسین، میرے مظلوم حسین، میرے لال حسین۔ کہتے ہیں کفن کے بند کھل گئے، 2 ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی میرے غریب حسین آ جا، میرے مظلوم حسین آ جا، میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میں کربلا تک تیرے ساتھ جاؤں گی، جب شمر خنجر چلائے گا میں تیری گردن پر اپنا ہاتھ رکھوں گی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ